جس نے چراغاں ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا ہوگا، یا ناجائز طریقے سے کیا ہو، جیسے کنڈا لگا کے بجلی چوری کر کے چراغاں کیا، یا دادا گیری اور دھمکیاں دے کر، تڑیاں دے کر چندہ کیا لوگوں سے، بالجبر یعنی کہ زبردستی کسی سے چندہ وصول کیا، ایسے چراغاں کا ثواب نہیں ملے گا، نہ یہ جشن ولادت سے اس کا تعلق ہے، یہ تو ریاکارانہ چراغاں اور ظالمانہ چراغاں ہے۔ چراغاں وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے کیا جائے۔ تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اب یہ کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ ہم کو اس کا مکلف کیا گیا، نہ ہم اس کے محتسب ہیں کہ ہم ہر ایک کو پوچھتے پھریں گے بھائی تو نے کنڈا تو نہیں لگایا، بھائی تم نے زبردستی چندہ تو نہیں لیا، کسی سے پیسے تو نہیں چھین کے لایا، دھمکی دے کر تو تم نے چراغاں نہیں کروایا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہم کو نہیں پتا، تو یہ چراغاں ہم تو اس نے ظن رکھیں گے نا، ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کر۔ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، تو ہمیں مطلب اچھا گمان کر کے عبادت کا ثواب کمانا چاہیے، نہ کہ قیل و قال کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگانی چاہیے۔ کہ یہ جشن کس کا منا رہے ہیں، یعنی کہ حیرت کی بات ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کروں اور اپنی عمارت سجاؤں تو شاید مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا کہ اس نے دیکھو فضول خرچی کی ہے، اور آمینہ کے پیارے بیٹے کی خوشی میں نے عمارت سجا دی، جس کو دیکھو انگلی اٹھا رہا ہے دیکھو تو فضول خرچی کر دی۔ تو یہ شیطان کا خدا کی قسم بہت بڑا وار ہے۔ اگر میرے بیٹے کی وجہ سے آپ نفرت کرو گے بھی نا تو ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یا ایمان کے خطرے پڑ جائیں گے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی عظمت آپ کے دلوں سے نکل جائے۔ ابھی تو ٹھیک ہے آپ جو بھی زور لگا لو، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن آخر قبر میں تو جانا پڑے گا نا، اس وقت کس کی چلے گی؟ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ آپ نہیں کرتے چراغاں، نتھنگ، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے۔ جو چراغاں نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو چراغاں کو برا سمجھتا ہے، اس کو ناجائز سمجھتا ہے، اس کو گناہ ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا اس کو ناجائز کہنا، یہ گویا شریعت پر افتراء ہے، شریعت پر تہمت ہے، شریعت پر بہتان ہے، اور یہ تہمت ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کے احکام کو کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ اور رسول پر یہ تہمت رکھتا ہے ایسا بندہ کہ جو یہ کہے کہ یہ چراغاں گناہ ہے، وہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھتا ہے کہ یہ بتا اللہ اور رسول نے کہاں منع کیا ہے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، پہلے بالکل یعنی کہ کھجور کے درخت کے تنے کے ستون تھے، چٹائی اور گھاس پھوس کی چھت تھی، کچی زمین تھی، پھر بعد میں پکی کر لی گئی تھی، لیکن ماربل اور یہ تھوڑی بچھے ہوتے۔ آج کروڑوں کروڑ روپے کا سونا لٹک رہا ہے مسجد نبوی میں، بڑے بڑے جھومر سونے کے، جی ہاں گولڈ کے، وہ بڑے بڑے اربوں روپے کے جھومر، کروڑوں اربوں روپے کا سونا مسجد نبوی شریف میں ہر طرف لگا ہوا ہے، اور ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اب کہہ دو اس کو حرام، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا سونا نہیں لگایا، نہ سونا لگانے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے اس میں سونا لگایا، نہ سونا لگانے کا حکم دیا، نہ تابعین نے سونا لگایا، نہ سونا لگانے کا حکم دیا، نہ کسی آیت سے سونے کی صراحت ہے، نہ کسی حدیث سے سونے کی صراحت ہے، نہ کسی صحابی کے قول سے سونے کی صراحت ہے، کوئی ثابت کر دے تو یہ سونا لگا ہوا ہے تو اس کو بولو کہ یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے جس نے لگایا وہ انشاءاللہ ثواب پائے گا، نہ کہ مطلب یہ حرام ہو جائے گا۔ تعظیم کی اللہ کے محبوب کی مسجد کی، تو اس لیے مہربانی کر کے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ جتنا چراغاں جو ہو رہا ہے نا، یہ سارے چراغاں کی رقم اگر ہم اکٹھی کر لیں تو شاید مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جو سونے کے کئی کلو سونے کے جو لگے ہوئے نا جھومر، وہ ایک جھومر بھی ہم نہ بنا سکے۔ اتنا سونا مسجد نبوی شریف میں ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، اور جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہوگا، سب کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا یہ سونے کے۔ اور اس کے علاوہ بہترین پیتل کی جالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگا ہوا ہے۔ پھر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف، اس میں سونے کے تاروں سے کڑھائی کی ہوئی ہے، ریشم اور خالص ریشم، اور کروڑ روپے کا یہ غلاف بنتا۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آپ کے کپڑے کی دکان کا وہ کالا کپڑا ہی ہے، اور اس پر زمانے تک اس پہ کام ہوتا ہے، یہ مہینے دو مہینے میں نہیں بنتا یہ غلاف، زمانے تک اس پہ کئی کاریگر کام کرتے رہتے ہیں، اور سونے کے تاروں سے اس میں یہ کلمہ طیبہ آیتیں اور یہ سب لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھائی کو مطلب ہمارے پرنٹنگ پریس میں نہیں چھپی ہوئی، یہ سونے کے تاروں کی کڑھائی ہے۔ تو بولو کہ یہ اتنے سینکڑوں آدمی اس پہ کام کرتے ہیں، کروڑوں کروڑ روپے اس غلاف پر خرچہ کرتے ہیں، غریبوں کو دے دو نا، یہ غلاف کاہے کو لگاتے ہو؟ تو آپ کو لوگ پاگل خانے میں بند کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی غلاف چڑھاتا ہے، خدا کی قسم چاندی ہے، چاندی اس کی، یہ مہر ہے، تو بیڑا پار ہے اس کا دونوں جہاں میں۔ قربانی کے جانوروں پر کروڑوں اربوں روپے ہر سال خرچ ہوتا ہے،
پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گوشت کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ حج کا تو حکم ہے، ہم کو قربانی کا حکم ہے. تو اس طرح مطلب عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو بہرحال یہ کہ قربانی سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا، حج سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی موٹی عقل میں آ گیا کہ یہ سب فضول ہے تو کل قربانی کو فضول کہہ دو گے، معاذ اللہ. کل حج پہ یہ کروڑوں لاکھوں مسلمان ہر سال کیوں جاتے ہیں، اس کو فضول کہہ دو گے. سارا سال عمرے پر کروڑوں روپے خرچ کرتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، یہ سب معاذ اللہ آپ فضول کہہ دو گے تو مر جاؤ گے، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو گے. اس لیے نہ یہ فضول نہ وہ فضول، نہ وہ فضول نہ یہ فضول. حج بھی الحمدللہ ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ مجھے نصیب ہو. تو یہ 2, 2.5, 3 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو کائے کو جاتے ہو؟ کسی غریب کو دے دو نا، کسی مسکین، کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دو. نہ اللہ مدینہ دکھائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ واقعی تمہارا جذبہ اچھا ہے. تو پھر یہ چراغا بھی صحیح کہ چراغا اللہ کی رضا کے لیے جو کیا وہ صحیح ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کا چراغ بجھ جائے. ہمیں یہ چراغاں کرنا ہے، کرتے رہنا انشاءاللہ، سبز جھنڈے لہراتے رہنے. اور یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ جس کو حلال کہا اللہ اور رسول نے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں کچھ نہ کہا وہ مباح ہے، وہ بھی جائز ہے. اور اس مباح کو جب مسلمان مل کر کریں تو اب وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. الحمدللہ. تو چراغا کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں، جشن ولادت کے موجودہ انداز کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں، تو وہ کہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا، اس لیے اللہ کے نزدیک بھی یہ اچھا مانا جائے گا. الحمدللہ. امید ہے کہ اس طرح کے جنہیں وسوسوں نے گھیرا ہوگا ان سب کی کاٹ ہو گئی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.